آج کی جو تراویح پڑھی گئی اس کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ اللہ نے کہا کہ اگر انہیں تیرے رب کے کسی عذاب کا جھونکا بھی لگ جائے تو پکار اٹھیں گے کہ ہماری بدبختی، یقیناً ہم گناہگار تھے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ رب العالمین قیامت کے دن میزان قائم کرے گا، اور میزان صرف ایک نہیں، اللہ نے جمع استعمال کیا، موازین، یعنی بہت سارے میزان ہوں گے وہاں پہ، ایک ہی میزان نہیں ہوگا، بہت سارے موازین، ہر اعتبار سے اللہ رب العالمین ترازو کو رکھے گا۔ لیوم القیامت فلا تظلم نفس شیئا، اور اللہ رب العالمین اس دن کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی نے گناہ کا کام کیا ہو یا نیکی کا کام کیا ہو، اللہ رب العالمین ان تمام کو تمہارے سامنے لا کر کے رکھے گا۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور اللہ فرماتا ہے کہ ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں۔ لفظ حاسب ڈکشنری میں اس کا معنی اگر آپ تلاشیں گے تو ڈکشنری آئے گا، کیلکولیٹر، یعنی یہ ترازو جو ہے ڈنڈی والی، اس میں تو تھوڑا زیادہ تھوڑا کم ہو بھی سکتا ہے، لیکن وہاں ڈیجیٹل ترازو قائم کرے گا اللہ رب العالمین، ایک ذرہ کے برابر بھی نہیں ہوگا، ایک ذرہ۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ کا لفظ استعمال کیا اللہ رب العالمین، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ہم نے کوئی اچھا کام کیا ہے اللہ رب العالمین اس کا بدلہ دے گا، اور اگر ہم نے کوئی برا کام کیا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی سزا دے گا۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اگر آپ نے ایک ذرہ کے برابر بھی حرام کھایا ہوگا وہ بھی اس میزان میں دکھائی دے گا، اور بہت سارا حرام کھایا ہوگا وہ بھی اس میزان میں دکھائی دے گا۔ تو جو لوگ حرام کھا رہے ہیں اس کے لیے یہ اشارہ کافی ہے کہ اللہ رب العالمین پوری زندگی کا خاکہ تمہارے درمیان پیش کر دے گا اپنے ترازو کے ذریعے سے، اس لیے باز آ جانے کی ضرورت ہے اور اپنے عمل کے اندر بھی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے انبیاء کا ذکر فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ، پھر اللہ رب العالمین نے ایک چیز بیان فرمائی، وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ۔ اگر ہم کسی چیز کے بارے میں بیان کرتے تو ایک ٹاپک ہوتا ہے، آج نماز کا ہے، کل حقوق الوالدین کا ہے، تو پرسوں کسی اور کا ہے، ایک ٹاپک، ایک عنوان ہوتا ہے۔ آپ کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں؟ آرٹس پڑھ رہے ہیں، میتھ پڑھ رہے ہیں، بایولوجی پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، ہے نا؟ آپ کس چیز کے ٹاپک پر آپ لوگوں کے درمیان مخاطب ہوں گے تو آپ اپنا ٹاپک بیان کرتے ہیں، اور آپ قرآن سے سوال کریں کہ تم کس بارے میں گفتگو کر رہے ہو۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، اللہ نے دوسری جگہ فرمایا لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، اللہ رب العالمین نے جو کتاب تمہارے درمیان نازل فرمائی ہے اس میں تمہارا ذکر ہے، یعنی کہ اللہ یہ جو قرآن ہے وہ انسانیت سے گفتگو کر رہا ہے، انسان سے گفتگو کر رہا ہے۔ اگر دنیا کے اندر میں آج ڈاکٹر ہیں تو الگ الگ پارٹس کے الگ الگ ڈاکٹر ہیں، اور ہر پارٹس کو وہ لے کر کے پوری زندگی گھومتا ہے، لیکن قرآن حکیم یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ وہ پوری انسانیت سے گفتگو کر رہا ہے۔ یہ ہے ٹاپک قرآن کا، وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ۔ قرآن کے ماننے والے کو کوئی انسانیت کیسے سکھا سکتا ہے، جبکہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ ہم انسانیت کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، انسان بنانے کے لیے، انسان کو کیسے سدھارا جا سکتا ہے، اس کی کیسے اصلاح کی جا سکتی ہے، اس کے دلوں کے اندر میں کیسے تقویٰ پیدا کیا جا سکتا ہے، اس بارے میں قرآن کیا کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا تھا، توحید کی دعوت دی، پہلے پوچھا یہ بتوں کو بنا کر کے جو مٹی کے پتلے ہیں اسے بنا کر کے آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کی عبادت کیوں کر رہے ہیں آپ؟ تو اس کا جواب کیا ہوا ان کے باپ کا، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ایسے ہی کرتے ہوئے پایا ہے۔ پھر وہ پورا واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے جو ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں۔ سب لوگ کسی بازار میں چلے جاتے ہیں اور ادھر ابراہیم علیہ السلام رک جاتے ہیں،
اور تمام بتوں کو توڑ کر وہ کلہاڑی ان کے بڑے بت پر رکھ دیتے ہیں۔ جب وہ لوگ وہاں سے آتے ہیں اور دیکھتے ہیں، قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، ہمارے معبودوں کے ساتھ اس طریقے کی حرکت کس نے کی؟ تو ایک آدمی کہتا ہے، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ہم نے ایک نوجوان سے سنا ہے جو ذکر کر رہا تھا اس بتوں کے بارے میں، اور اس کا نام کیا ہے؟ ابراہیم ہے۔ کیا استعمال کیا؟ فتن، ایک نوجوان۔ اگر آپ اس پہ غور کریں گے تو بہت ساری باتیں اس میں اخذ کی جا سکتی۔ ایک نوجوان کو ہم نے سنا ہے کہ جو ان بتوں کے بارے میں گفتگو کر رہا تھا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایک سے کچھ نہیں ہوتا ہے، میرا خلیل ان ہذہ امتکم امۃ واحدہ، وہ ایک نوجوان کہہ رہا ہے اللہ رب العالمین نے تو ابراہیم علیہ السلام کو ایک امت کہا، اکیلا ایک امت کے برابر ہے۔ یہ ہے توحید کی برکت۔ لوگ آپ کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے یہ معنی نہیں رکھتا ہے۔ ہم یہ نہ سمجھے کہ لوگ ہمارے بارے میں اچھا کہہ رہے ہیں یا برا کہہ رہے ہیں تو ہم بڑے ہو گئے، نہیں، آپ یہ سوچیں کہ اللہ ہمارے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے۔ جیسا کہ اس نے کہا ایک نوجوان کو ہم نے سنا، اللہ نے فرمایا وہ نوجوان نہیں، وہ ایک امت کے برابر ہے، ان ہذہ امتکم امۃ واحدہ۔ اس کے بعد وہ پورا واقعہ ہے، آپ کو بلایا گیا، پوچھا گیا، آپ نے کہا قال کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اپنے بڑوں سے پوچھ لو۔ اس کے سامنے سب کو توڑا گیا ہے تو ان سے پوچھو، ان کے کندھے پر تو کڑالی رکھی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ارے یہ بول نہیں پاتے۔ وہ دعوت کا معیار دیکھیے، جب بول نہیں پاتے تو تم اس کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ جو اپنے جسم سے ایک مکھی نہ اڑا سکے وہ تمہاری حاجات کو کیسے پوری کر سکتا ہے؟ تمہاری ضروریات کی کیسے تکمیل کر سکتا ہے؟ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، افسوس ہے تمہارے اوپر میں، تم عقل نہیں رکھتے ہو کہ ایک ایسی چیز کو، ایک ایسے پتھر کو تم نے اپنا معبود بنا رکھا ہے جو خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، وہ تمہاری حفاظت کیسے کر سکتا؟ یہ دعوت کا عمر ایک دم جہاں ہتھوڑی مارنی تھی وہاں ابراہیم علیہ السلام نے مارا، لیکن قوم کے دلوں کے اوپر میں پردہ چھایا ہوا تھا، نہیں مانا۔ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين، آگ جلاؤ، ابراہیم کو اس میں ڈال دو علیہ السلام۔ آگ جلائی گئی، آپ کو اس میں ڈال دیا گیا۔ رب نے کہا آگ سے قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، اور ایسی بھی ٹھنڈی نہیں کہ جو میرے خلیل کو تکلیف پہنچے، سلامتی والی ٹھنڈی ہونا، تاکہ میرے خلیل کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے لوط علیہ السلام کا ذکر فرمایا، وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، کہ ہم نے لوط علیہ السلام کو علم دیا اور حکمت عطا فرمائی۔ علم بھی اور حکمت بھی، دونوں چیز ہم نے عطا کی، اور انہیں ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ اور وہ قوم کیسی تھی؟ بدماش قوم، تعمل الخبائث، برے کاموں کے اندر میں کیا تھی؟ لت پت تھی۔ وہ فعل شنیع، یعنی اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے ایک مرد دوسرے مرد کا ہی استعمال کرتا، جیسے قوم لوط کا لوطی عمل کہا جاتا ہے، لواطت کا، اور آج اسی عمل کو مغربی نے پورا اچھالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس پر باضابطہ ایک بہت بڑی ٹیم ہے جو کام کر رہی ہے، اور اسے مردوں کی آزادی کہی جا رہی ہے۔ اسی کام کو فروغ دیا جا رہا ہے مغرب کے اندر، لیکن اسلام کا قانون ہے کہ اگر کسی نے کسی کے ساتھ یعنی ہم جنس پرستی کا کام کیا تو دونوں کو، فاعل کو اور مفعول کو، دونوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے اس شخص پر بھی لعنت فرمائی ہے کہ جو اپنی بیوی کے ساتھ اپنی جو خواہشات کی تکمیل اس کے پچھلے حصے میں کرتا ہے، لعنت فرمائی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ان برے کاموں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا، وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ نوح علیہ السلام نے بھی رب کو پکارا تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم نے نوح کی بھی مدد فرمائی، پوری قوم کو ہم نے غرقیاب کر دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا، وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ۔ وہ کیا واقعہ ہے؟ ایک شخص کی بکری نے ایک شخص کی کھیت میں جا کر کے اس کی کھیتی کو کھا گئی۔ اب یہ فیصلہ آیا داؤد علیہ السلام کے پاس۔
داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ فرما دیا کہ اس کی بکری تم لے لو، استعمال کرو۔ پھر یہ فیصلہ گیا سلیمان علیہ السلام کے پاس، تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ فیصلہ ٹھیک نہیں، بکری اس کے حوالے کر دی جائے جس کی کھیتی کو کھائی گئی ہے، اور کھیت اس شخص کے حوالے کر دیا جائے، اور یہ اس کھیت کے اندر میں جا کر کے کاشتکاری کرے، اور جس جگہ تک وہ پودا پہنچ چکا تھا وہاں تک پہنچا کر کے اس کھیت والے کو کھیت حوالہ کرے اور اپنی بکری کو اپنے حوالے لے لے۔ یہ فیصلہ حضرت سلیمان کا تھا، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا کیا؟ بکری کو فوری طور پر۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے غلط فیصلہ کیا، نہیں، اب دنیاوی سانچے میں ڈھالیں، کہیں پہ ایک بہت بڑا فساد ہو جاتا ہے جب چھوٹے درجے کے جو پولیس اہلکار ہوتے ہیں وہ معاملات کو نہیں سنبھال پاتے ہیں، تو ایک آئی ایس کی ٹیم پہنچتی ہے، آئی ایس پہنچتا ہے اور کوئک فیصلہ لیتا ہے، یعنی حالات جو تقاضا کرتا ہے جس فیصلے کا وہ فیصلہ کلکٹر کرتا ہے، فوری طور پر ایک فیصلہ وہاں پہ نافذ کرتا ہے۔ اسی طریقہ سے وہ حالات جو تھے وہ فوراً مطالبہ کا، اس لیے حضرت داؤد علیہ السلام نے کوئک فیصلہ کر کے دیا تھا، لیکن اگر اور زیادہ دیر سوچتے سمجھتے تو یہ فیصلہ لے پاتے جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیا تھا۔ تو دونوں نے اجتہاد کیا اور دونوں کا اجتہاد بالکل درست ہے، بس یہ ہے کہ ایک حق کے بالکل قریب پہنچ گئے اور ایک حق سے تھوڑی سی نزدیک آ گئے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ داؤد علیہ السلام کا فیصلہ یہاں پر غلط تھا۔ تو یہ ذکر حضرت داؤد کا فرمایا اللہ رب العالمین نے۔ اس کے بعد ایک پوری دعا ہے نبیوں کی جو ذکر فرمایا اللہ رب العالمین نے۔ سب سے پہلے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا ہے، ایوب اذ نادى ربہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اس دعا کو اگر آپ نہ سمجھیں تو قرآن کو کیا سمجھیں گے آپ؟ اذ نادى ربہ انی مسنی الضر، رب سے کیسے مانگنا ہے اس دعا کے اندر میں سکھایا ہے ایوب علیہ السلام نے۔ سب سے پہلے اپنے حال کا ذکر کرنا ہے اللہ سے، انی مسنی الضر، اے اللہ رب العالمین میں بہت پریشان ہوں، میں پریشانی کے اندر ہوں، میں تکلیف کے اندر مبتلا ہوں۔ اپنی ضرورت کو اللہ کے سامنے رکھنا ہے، اور پھر اس ضرورت کے تحت اللہ کی جس صفت کو سامنے رکھنا چاہیے اس صفت کا حوالہ اللہ کو دینا ہے۔ جیسا کہ حضرت ایوب تکلیف میں تھے، بیماری میں مبتلا تھے، تو انہیں اللہ کی رحمت کی ضرورت تھی، تو حضرت ایوب نے اللہ کی رحمت کا حوالہ دیا، مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ رب العالمین تو رحم کرنے والا ہے، تیری رحمت کی مجھے ضرورت ہے۔ اور نہایت درجے کی خاکساری، عجز، انکساری، اور ادب دیکھیں، ادب دیکھیے حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال تک اس تکلیف کے اندر میں مبتلا تھے حضرت ایوب علیہ السلام۔ ایک دو دن نہیں، ہم 2-4 دن اگر تکلیف میں پڑ جائیں تو شکوہ کرنے لگتے ہیں، گلہ کرنے لگتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کس تکلیف کے اندر مبتلا کر دیا۔ ایوب علیہ السلام مسلسل 18 سال اللہ نے جو دیا تھا وہ چھین لیا، مالی اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے، اور آپ کو ایک بیماری کے اندر میں مبتلا کر دی۔ 18 سال اس تکلیف کے اندر میں مبتلا رہے، لیکن ادب دیکھیے دعا کے اندر میں، انی مسنی الضر، اللہ رب العالمین تکلیف نے ہمیں تھوڑا سا چھو لیا ہے، یہ دیکھیے ادب ہے اللہ کے سامنے۔ مس منے ٹچ کرنا، چھونا، انی مسنی الضر، اللہ بہت زیادہ میں تکلیف میں نہیں ہوں، اللہ تکلیف نے ہمیں تھوڑا سا ٹچ کر لیا، یہ ہے ادب ہے اللہ کے سامنے مانگنے کا۔ اللہ رب العالمین اور جس تکلیف سے ہم دوچار ہیں تو بخوبی واقف ہے، اللہ رب العالمین تو ہمیں میرے اوپر میں رحم فرما، اور اللہ نے رحم فرمایا، جتنا لیا تھا اس کا 2 گنا دیا، جتنا اللہ نے ایوب سے لیا اس سے ڈبل دیا۔ اور آپ کی تعریف کی قرآن کریم میں انا وجدناہ صابرا، کہ ہم نے ایوب کو صابر پایا، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ دعا ہے، تو دعا اس طور پر مانگے تو اللہ رب العالمین قبولیت سے بخشتا۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل، حضرت ادریس کا ذکر ہے، اس کے بعد مچھلی والے کا بھی ذکر ہے، حضرت یونس علیہ السلام کا، اور ان کی دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ دعا ہے حضرت یونس علیہ السلام نے سب سے پہلے رب کی توحید کو بیان کی، نہیں ہے کوئی معبود تیرے علاوہ، کوئی معبود تیرے علاوہ نہیں ہے، اور تیری ذات تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے، اور میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، ہم نے تیری نافرمانی کی ہے، لیکن اللہ تو مغفرت کرنے والا ہے، تو بخشنے والا ہے، تو مجھے بخش۔ اس کے بعد حضرت زکریا کی دعا ہے، وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔
اے میرے رب مجھے تنہا نہ چھوڑ، مجھے اکیلا نہ چھوڑ، مجھے ایک وارث عطا فرما۔ وارث اس لیے نہیں کہ ہماری جائیداد کا مالک بن جائے، نہیں، اے اللہ نبوت کا سلسلہ ہمارے خاندان میں برقرار رہے، یہ ہے وارث کا مطلب۔ اور اخیر جو ٹکڑا ہے یدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، یہ دعا کا ایک طریقہ بتلایا گیا ہے کہ سب سے پہلے رب کی توحید بیان کریں، ویدعوننا، رب کو پکارا جائے، رب کے علاوہ کوئی بھی کسی کی پکار کو نہیں سن سکتا۔ رغبا ورہبا، اللہ کے سامنے ڈر ہو، لالچ ہو اللہ کی امید کا، اللہ کی رحمت کا، رہبا وکانوا لنا خاشعین، اور عجز و انکساری کے ساتھ اللہ رب العالمین سے مانگیں تو اللہ رب العالمین آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ باری تعالیٰ سے دعا رب العالمین ہمیں آپ کو نیک عمل کی توفیق دے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔